دوسرا واقعہ 7 ستمبر 1974 کا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، 7 ستمبر 1974 کو پاکستان سے ایک بڑی مناسبت ہے۔ وہ اس طور پر کہ 22 مئی کو نشتر کالج ملتان کے طلباء یہ اپنے معلوماتی اور سیر و تفریح کے دورے کے لیے چناب نگر کے راستے سے پشاور جا رہے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 22 مئی 1974۔ تو جب یہ چناب نگر اسٹیشن پر پہنچے تو وہاں کے قادیانیوں نے ان کی ریل گاڑی پر اور ان کے جو ڈبہ تھا ریل گاڑی کا اس پر حملہ کیا اور ان میں وہاں قادیانی لٹریچر تقسیم کیا۔ تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے ختم نبوت کے نعرے لگائے اور ختم نبوت کے نعروں سے وہ اسٹیشن گونج اٹھا۔ تو جیسے ہی وہ اسٹیشن کا مختصر سا وقفہ ہوتا ہے تو وہ ختم ہو گیا، یہ لوگ آگے اپنے دورے پر چلے گئے یہ طلباء۔ تو جب یہ دورے سے 29 مئی کو واپس آ رہے تھے 7 دن بعد، تو ان کو جیسے پتہ چلا کہ وہ طلباء واپس آ رہے ہیں تو قادیانیوں نے اور مرزائیوں نے اور ان کے سہولت کاروں نے اپنی بھرپور تعداد اور تیاری کے ساتھ ان کی گاڑی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کئی طلباء کرام شہید ہوئے اور 30 سے زیادہ نہتے طلباء جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس کے بعد 30 مئی 1974 کو پورے ملک میں لاہور اور پاکستان کے مختلف شہروں میں یوم احتجاج منایا گیا۔ اس کے بعد پھر جون کے مہینے سے اس تحریک کا آغاز ہوا۔ تحریک کا آغاز تو پہلے ہو چکا تھا، تحریک ختم نبوت کا۔ اس کے لیے 1953 میں بڑی لاشیں قربان ہوئی ہیں اور 1953 میں اس کے لیے بڑا خون دیا گیا ہے اور بڑے علماء نے قربانیاں دی ہیں۔ لیکن اس واقعے سے اس تحریک میں مزید اضافہ ہوا اور اس تحریک کو مزید ایک عروج ملا۔ تو اس کے بعد جب جون کے مہینے میں یہ آغاز ہوا تو مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو علماء کرام نے متفقہ مشاورت سے 16 جون کو امیر مقرر کر دیا کہ ہماری جو ختم نبوت کی تحریک ہوگی اس کے آپ امیر ہوں گے۔ اور یہ امیر مقرر کرنے کے بعد ختم نبوت کی تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا کہ ہم نے نیشنل اسمبلی اور قومی اسمبلی میں جا کر اس مسئلے کو حل کروانا ہے۔ اس کے بعد 5 اگست سے لے کر 23 اگست تک مختلف وقفوں سے 11 دن تک اس وقت کا جو مرزا قادیانیوں کا خلیفہ تھا مرزا ناصر، اس کے ساتھ مسلسل بحث و مباحثہ رہا اور علماء کرام کا اور اس کا اور آپس میں جرح ہوتی رہی قادیانیت پر اور قادیانیوں کے مذہب پر۔ بالآخر ستمبر کا مہینہ آیا اور 1 ستمبر جو آج دن ہے، 1 ستمبر لاہور شاہی مسجد میں ختم نبوت کے حوالے سے ایک تاریخی پروگرام منعقد ہوا، جس پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت نیشنل اسمبلی سے قرار دینا ہے۔ علماء کرام نے تو فتاویٰ میں اور فتووں کی روشنی میں تو پہلے سے قرار دے چکا تھا، شرعی طور پر تو وہ پہلے سے کافر تھے، لیکن اب ضرورت اس بات کی تھی کہ آئینی طور پر اور قانونی طور پر ان کا سد باب کیا جائے۔ تو بالآخر وہ دن بھی آیا کہ جب 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اور 7 ستمبر کو ہی سینٹ سے بھی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ وہ تاریخ ساز فیصلہ تھا کہ ایک ہی دن میں ایک ہی فیصلہ قومی اسمبلی سے بھی منظور ہوا اور سینٹ سے بھی منظور ہوا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ مسلمانوں کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے بڑا خوشی والا مرحلہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں کہیں پر بھی قادیانیوں کی اس طرح غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا گیا جس طرح ہمارے ملک میں قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح قادیانی اس وقت نہ اپنے مذہب کی اسلام کے نام پر دعوت دے سکتے ہیں،
نہ اسی طرح وہ اپنی مساجد کو، اپنے جو ان کی عبادت گاہیں ہیں وہ نہ ان کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ وہ اسلام والا کلمہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ قانونی طور پر ان کا ایک سدباب ہو چکا ہے اور انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا چکا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آپ کو میں بات آپ کی اطلاع کے لیے بتاؤں کہ یہ 1974 سے یہ بل پاس ہو چکا ہے، لیکن آج تک قادیانیوں نے اس قانون کو نہیں مانا۔ آج تک قادیانی اس قانون کو نہیں مانتے۔ میرے دوستو، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا اسے پاکستان میں رہنے کا کیا حق ہے؟ جو پاکستان کے قانون کو مانے گا اور پاکستان کے آئین کو تسلیم کرے گا وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس پاک دھرتی پر وہ رہے۔ اس کے علاوہ وہ اس پاک دھرتی سے نکل جائے۔ اس کے اس ملک میں اور اس پاک دھرتی میں اور اس مدینہ طیبہ کے نام پر جس ملک کا نام رکھا گیا اور جو لا الہ الا اللہ کے مطلب پہ حاصل ہوا تھا، اس پاک دھرتی پر اور اس پاک زمین پر اس کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے قادیانیوں سے دو ہی مطالبے ہیں۔ ایک یہ کہ یا تو اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت سمجھو، قانون کو مانو اور یہاں ماتحت بن کر، تابع دار بن کر جس طرح اسلامی حکومت میں ذمہ رہتے ہیں اس طرح بن کے رہنا ہے تو رہو، اگر اس طرح نہیں رہ سکتے تو پاکستان کی پاک دھرتی سے نکل جاؤ۔ بس یہ دو ہی صورتیں ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں۔